اور اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کا تعارف قرآن پاک میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکت والی ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ کتاب سینے کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ تو گویا اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور صرف تلاوت کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا انسان کے گہرے غم، دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کے کرنے کے بعد کوئی بھی شخص مایوس نہیں رہ سکتا، صرف اس کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو انسان کے غم کو دور کر سکتی ہے وہ استغفار کی کثرت ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ہم سے کمی ہوتی ہے اور بندوں کے حق میں تو نہ جانے کتنی دفعہ کمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا شخص اس سے دکھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے، اور ایسے میں جس شخص سے ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کو جب احساس بھی نہیں ہوتا، ہم سے معافی کہاں مانگ سکتا ہے؟ یا اگر اسی طرح ہم کسی کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب بنے ہیں تو ہم بھی کسی سے معافی نہیں مانگتے۔ تو ایسے میں استغفار کی کثرت جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھوتی ہے، انسان کی ایسے ہی غلطیوں کا ازالہ کرتی ہے، انسان کے دل سے بوجھ ہٹاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، جس نے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم اور ہر فکر اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اسی چیز کا وعدہ کیا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ فائدہ تمہیں اس سے کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان کو برسنے والا بنائے گا، یعنی خوب بارشیں برسیں گی، اور بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ کثرت استغفار سے آتی ہیں۔ جب کبھی دل میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی ڈپریشن آنے لگے، فوراً استغفر اللہ شروع کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی۔ اور اگر عربی میں کوئی بھی نہیں آتی تو ہم اردو میں یا انگریزی میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، میری ان خطاؤں کو بھی جو مجھ سے ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، ان غلطیوں کو بھی معاف کر دے کہ جو میں نے انجانے میں کی، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو سب کے سامنے کیے، اور ان کو بھی معاف کر دے جو چھپ کر کیے۔ تو استغفار ایک ایسا علاج ہے انسان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو انسان کے بہت سے دکھوں، محرومیوں اور غموں کا مداوع ہو سکتا ہے۔